يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ دین ادب کا دین ہے۔ یہ دین ہمیں بلند سلیقہ اور بلند اخلاق پر رکھنا چاہتا ہے، حسب مراتب، کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا درجہ ہے، کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، اس کی رعایت کرنے کا حکم دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں تاکید کرتا ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو اور ادب کا ماحول بنائے رکھو۔ آپ سوچئے، ہم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا امام کہیں بھولتا ہو تو بھی کیسا ادب سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے امام کو یاد دلانے کے لیے سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کی ذات ہی بھول چوک سے پاک ہے، آپ کہیں بھول رہے ہو، اس کے لیے سبحان اللہ۔ مردوں میں امام کو سبحان اللہ سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، عورتوں میں ہاتھ پر ہاتھ مار کر کے یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ آپ سوچئے کتنی بنیادی بات ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں، غور کریں، اس لیے برتنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہم مجلسوں میں دیکھے بیٹھتے ہیں، کہیں ہم رہنمائی سے محروم نہیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہمارے صحابہ کہتے تھے اللہ کا فضل ہے، ہمیں ایسا دین ملا ہے، اس دین کے اندر ہمیں پیشاب اور پائخانہ کے طریقے تک بتا دیے گئے ہیں۔ مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، مجلس سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، مجلس سے پار کر کے آگے آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ اگر کسی کو حدث لاحق ہو جائے، اسے وضو کی ضرورت پیش آ جائے، حالت نماز میں آئے، تو اس طرح شکل میں نکلے گا، ہاتھ رکھ کر کے ناک پر کی احساس ہو کہ انہیں نکلنا چاہیے اور ان کے لیے گنجائش پیدا کی جائے۔ اور یہ دیکھیے اللہ کا فضل ہے، آپ کے بیچ میں مسلسل دروس چلتے رہتے ہیں، ایک ایک سنت اور ایک ایک تعلیم کا سلسلہ اللہ کے فضل و توفیق سے چل رہا ہے۔ ہم سب کو برتنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم مسجد میں ہیں، ہمیں کیسے ادب سے بیٹھنا، ہمارا بھائی کوئی آگے آیا، ہم کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ہم آگے ہی رہتے ہیں لیکن ہم کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو ہمیں ایسا ادب سکھایا گیا ہے کہ گردنیں ناپ کر کے آگے نہیں آ سکتے ہم۔ یہ برتنے کی چیز ہے۔ ہاں، کسی امام کو آگے آنا ہے تو ایسے ہی امام کو جگہ دینی چاہیے، راستہ ایسا ہو کہ دشواری نہ ہو۔ اگر دشواری ایسی ہے کہ امام کسی خاص راستے سے مصلی پر نہیں آ سکتا، ممبر پر نہیں آ سکتا، تو فوری طور پر آسانی کے ساتھ اسے اپنے مقام پر پہنچنے کی راہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا عام عملی زندگی میں یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور ہم شاید کم سمجھتے ہیں ان سب مسائل کو۔ عام طور پر ہم کم برتتے ہیں۔ ہمارے سلف میں جو چھوٹے لوگ مجلسوں میں ہوتے تھے، علم میں چھوٹے، عمر میں چھوٹے، وہ بولتے نہیں تھے۔ کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ سوچتے تھے ہمارا بڑا بولے گا، ہمارا بڑا بتائے گا۔ آپ جس مسئلے میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، جس مسئلے میں آپ کا علم بڑا نہیں ہے، اور اگر آپ بڑے ہیں لیکن آپ سے بھی بڑا کوئی موجود ہے، تو ادب کا طریقہ یہ ہے کہ بڑا ہدایت دے، بڑا گائیڈنس کرے، بڑا کہیں تنبیہ کرے۔ بڑا جب تنبیہ کرتا ہے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے اگر کہیں تنبیہ کریں گے تو میرے دل پر بوجھ نہیں پڑے گا کہ مجھ سے بڑے ہیں۔ لیکن چھوٹا جب کسی بڑے کو تنبیہ کرتا ہے تو انسان کی فطرت ہے، ہاں، اس کو گرا گزرے گا۔ آپ دیکھیے، بہت مشہور حدیث ہے دارمی کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کوفہ کی مسجد میں لوگ حلقے بنا کر کے کنکریوں پر تسبیح گن رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو، تو وہ کنکریوں پر گن رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں، لیکن دیکھا تو دنگ رہ گئے، دیکھا تو سنت کے خلاف طریقہ دیکھا۔ کنکریوں پر تسبیح تکبیر گننے کا عمل صحابہ میں تھا نہیں، بہت بڑی تعداد میں صحابہ موجود تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟
وہ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ بڑے صحابہ اور بڑے علماء میں سے تھے، انہیں جب صورتحال بتائی تو انہوں نے فوراً کہا ٹوکا کیوں نہیں، روکا کیوں نہیں؟ تو دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اس لیے ٹوکا نہیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ یہاں موجود ہیں، آپ ٹوکیں گے تو بہتر ہے، آپ نصیحت کریں گے تو بہتر ہے۔ ایک بڑا جب نصیحت کرتا ہے تو دیکھیے کیسی نصیحت کرتا ہے، وہ نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کی بہت بڑی تعداد ابھی حیات ہے، زندہ ہے بہت بڑی تعداد میں نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے موجود ہیں، وہ گل نہیں گئے ہیں، آپ کے گھر کے برتن موجود ہیں، آپ لوگوں نے جو تسبیح گننے کا طریقہ نکالا، یہ بتاؤ کہ نبی کا طریقہ بہتر تھا یا جو آپ نے نکالا یہ بہتر ہے؟ ایسا سمجھایا۔ ایک علم کا، ایک فضل کا اور ایک صلاحیت کا، ایک ذمہ دار آدمی جب بات کرتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو میں یہ کہتا ہوں جانکاری کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں، جانکاری تو اس وقت انفارمیشن ہو جاتی ہے، نجی جانکاری، معلومات۔ اصل جانکاری اس کو کہتے ہیں جس کو برتا جائے، اصل علم اس کو کہتے ہیں جس کو سیکھنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اس کو لایا جائے، اس کی اپلائی کی جائے، یہ اصل علم ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے ہیں، ایک سوال، بتاؤ کون سا پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ اب اسی میں چھوٹی عمر کے بھی صحابہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے دماغ میں بات آئی کہ یہ فلاں پیڑ ہے، لیکن نہیں بولے۔ کیا سیکھا تھا، کیا تربیت ملی تھی؟ جہاں بڑے موجود ہیں وہاں چھوٹوں کو چپ رہنا چاہیے۔ حالانکہ وہ سوال ایسا تھا جیسے کوئی سوال آپ سب کے لیے کر دیا جائے، کوئی بھی جواب دے تو دے سکتا ہے، لیکن اتنا ادب سیکھا تھا کہ بڑے موجود ہیں تو چھوٹے نہ بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پھر بتایا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ تو جب مجلس اٹھ گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ابا کے ساتھ نکلے تو کہتے ہیں ابو جان مجھے معلوم تھا، لیکن آپ جیسے بڑے لوگ موجود تھے تو میں نہیں بولا۔ تو کہتے ہیں اگر تم بولے ہوتے تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی، دنیا کی خوشی کی بات ہوتی کہ میرے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا اس کے پاس علم تھا، لیکن ایسا ادب سیکھا تھا۔ ہم سب کو ایسے ہی ادب کے ماحول میں چلنا چاہیے۔ ہمارے سلف کہتے تھے اس شخص کے پاس علم نہیں جس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ادب نہیں، اگر علم ہے تو اس کے علم کا اعتبار نہیں ہے، بات بھی کرے تو ادب سے، سمجھائے بھی تو ادب سے، الفاظ کوئی معیار سے نیچے اسٹینڈرڈ لیس استعمال نہیں کر سکتا، یہ سلیقہ ہے۔ کیسے کسی درس میں نے آپ سے کہا تھا، بات جب علم کی ہو اور درس کی ہو، آپ کی کوئی نفل نماز ہو پڑھنی ہو، آپ مت پڑھو، آپ گھر پہ جا کر کے پڑھ لو، یہ بھی ادب ہے۔ کیونکہ علم حاصل کرنا، علم کے لیے مجلس میں بیٹھ جانا، یہ آپ کی 2 رکعت 4 رکعت نفلی نماز سے بہتر ہے۔ دیکھا جاتا ہے الحمدللہ ہمارے یہاں تو اتنا ماحول نہیں ہے، لیکن جاؤ کہیں اگر کوئی بول دیتا ہے درس کے لیے تو پتہ چلتا ہے 10-20 لوگ نفلیں شروع کر دیے اور درس ہو رہا ہے اور کوئی رعایت نہیں ہے۔ علم کی مجلس بھی ادب کی مجلس ہوتی ہے، پہلے ادب کے بغیر علم آتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حلقہ بنتا تھا، درس اور تعلیم ہوتی تھی تو کیسا حلقہ ان کا رہتا تھا۔ آپ دیکھیے اپنے علماء سے پوچھئے، سنیے، وہ حدیث بھی زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خیر کا سلسلہ جو ہمارے آپ کے بیچ میں چلتا ہے یہ چلتا رہے، اس میں اور برکت ہو، ہم سب سیکھیں، سکھانے کا عمل ہو، اور مقصد اس کے پیچھے یہ ہو کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کوئی بات کہنی ہو۔ ہمیں دیکھیں سلیقہ کیسا ملا ہے، ہمیں سلیقہ یہ ملا ہے کہ ہم اپنی بات اگر کہیں محسوس کرتے ہیں تو اپنے بڑے سے کہیں، اب اپنے بڑے سے کہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جانتے تھے کہ سنت کے خلاف عمل ہے اور مسجد میں ہو رہا ہے، مسجد میں حلقہ بنا کر کے تسبیح کنکریوں پہ گنی جا رہی ہے، لیکن بھاگے گئے ان کے گھر، کہا آپ چلیں گے تو آپ سمجھا دیں گے، اور سمجھایا ایسا، انہوں نے تعویلیں کی۔ ہر آدمی بات بنانے لگتا ہے، بات جب بنانے لگے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ دل و دماغ میں ہمارے کچھ غلط باتیں داخل ہو رہی ہیں، غلط اثرات آ رہے ہیں۔ بات بنانے کی نئی ضرورت ہے، بات بنانے کی نئی ضرورت ہے۔ ادب کے ماحول میں تعلیم اور علم کا تعلم کا سلسلہ چلاتے رہنے کی ضرورت ہے، اور اس سے خیر ہوگا، اس سے فیض عام ہوگا، اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا علماء
انبیاء کے وارث ہیں. اس روئے زمین پر علماء کا حکم ماننا اور ان کی بات ماننا ماں باپ کی بات ماننے سے زیادہ اہم ہے. آپ سوچ لیجئے ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے. ہم ان کا ادب کیسے کریں؟ اف بھی نہیں کہہ سکتے ان کو، ایسا ادب سکھایا گیا. علماء جب کوئی کتاب و سنت کے حوالے سے ان کی بنیادوں اور اصولوں پر جب کوئی بات کہیں گے تو ماننا ضروری ہے. ہم سب کو اسی ماحول میں چلنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت اور ادب کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو اپنے علماء کا حق جاننے کی توفیق دے، اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق دے. حدیث میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ماننا ہے اور قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اجلال کر رہے ہیں اگر اپنے سفید بال والوں کو جو بوڑھے ہو چکے دین میں، مسجدوں کی زندگی میں، جن کی عمر گزری ہے، ان کا احترام کرو. بڑے ہو گئے وہ چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے کتنا احترام کرتے ہیں. ہمیں ہر بچے کو دیکھنا چاہیے اپنے بڑے کا کتنا احترام کرتا ہے، اپنے علماء کا کتنا احترام کرتا ہے. ہمارا جو امام ہوتا ہے اسے امام بنایا جاتا ہے جو ہم میں بہتر ہوتا ہے. ہمیں اپنے امام کے ساتھ کتنے احترام اور اکرام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہ سب دین ہے، یہ سب سیکھنے کی چیز ہے، سیکھ کر کے برتنے کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں، سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر اور آپ کے طریقے پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.